آپ کی اگر بازار گھر ایپ کے ساتھ کوئی اٹیچ ہو جائے جی اور وہ اس پہ کچھ نہ بھی سیل کر سکے تو ماہانہ 20,000 کما سکتے ہیں. بالکل کما سکتے کیسے کما سکتے؟ ہم لوگوں کو انٹرپرینر بنانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. سو میرا یہ تھا کہ میں ٹیکنالوجی یا جو کچھ میں نے باہر سیکھا ہے اس میں ہم لوگوں کو امپاور کریں گے. آپ میں اور باقی جو آن لائن اس طرح سے چیزیں سیل کر رہے جی ہیں بھیا. یا خرید رہے ہیں ان میں کیا بنیادی فرق ہے کہ لوگ اس طرف آئیں؟ پاکستان میں جتنے بھی مالز ہیں ہم چاہ رہے ہیں ہم اس کو آن لائن لے کے آ جائیں. خواجہ سرا اور جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے ان لوگوں کو آپ نے کہا کہ ہم اگر ان کو سیٹ اپ لگانے میں بھی کوئی مشکل ہو ہم وہ بھی کریں گے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ. میرے ساتھ موجود ہیں اسجد عبداللطیف. انہوں نے پاکستان کی وہ سائٹ تیار کی ہے، وہ اپلیکیشن تیار کی ہے جو پہلی مرتبہ 20,000 روپے تک ماہانہ آپ کو دے گی. اور یہ پہلی سائٹ ہوگی جو ایکسپورٹ کو، جو خاص طور پہ آپ کسی بھی زبان کے جاننے والے ہیں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہیں، آپ چترال میں رہتے ہیں یا کراچی میں رہتے ہیں یا لاہور میں رہتے ہیں، آپ اپنی کسی بھی قسم کی چیز یہاں بیٹھ کے باہر بھی بیچ سکتے ہیں، یہاں پر بھی بیچ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہ بیچ پائیں تو آپ پھر بھی یہاں پر بیٹھ کے پیسے کما سکتے ہیں. اسجد عبداللطیف کی کہانی جو ہے وہ موتی بازار کی ایک دکان سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ آگے بڑھتے ہیں اور اب 2021 میں انہوں نے یہ ایپ بنائی ہے. یہ آئیڈیا کہاں سے آیا، ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے، انہی کی زبانی جانتے ہیں. ایک وقت تو یہ تھا کہ موتی بازار میں آپ کی دکان تھی اور پھر پاکستان کی واحد ایپ بنا لی جو لوگوں کو پیسے دیا کرے گی. کب سوچا اور کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ سر موتی بازار کی دکان تھی ہماری فیملی دکان ہے. وہیں پہ بیٹھے تھے ہم اور ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ جو کاروبار ہے اسے بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ٹیکنالوجی اتنی اچھی آ گئی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے. اور چونکہ میں نے یہ نہیں تھا کہ میں نے ایک چیز سوچی اور پھر میں اس میں بزنس کو لے کے آیا، بلکہ بیسیکلی ہوا یہ کہ ہم لوگ بزنس والے لوگ ہیں. تو وہاں پہ میں نے لوگوں کی مشکلات دیکھیں، پریشانیاں دیکھیں اور میں نے بس ایک کوشش کی ہے، اٹس اے ویری ہمبل کوشش کہ ہم یہ ایپ بنا کے وہ جو مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں اس کو ہم سالو کر سکیں. اور ہم نے موتی بازار میں بیٹھ کے اس کا خاکہ بنایا اور مجھے اس میں بڑے فخر سے میں یہ بات سب کو بتاتا ہوں. تو خود آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو تعلیم حاصل کی ہے آپ نے، وہ جو یہ 6 سالہ تعلیم ہے اس کی طرف کیسے گئے؟ اور پھر یہ کہیں نہ کہیں تو سوچا ہوگا نا کہ اب میں نے کچھ بڑا کرنا ہے اور اب اس لیول پہ آ گئے اور لوگوں کو سرو کرنا شروع کر دیا، دینے کی طرف آ گئے. سر بڑا انٹرسٹنگ میری انٹری ہے. میں نے بیسیکلی بائی کوالیفیکیشن میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور اللہ کا شکر ہے بڑی جلدی پاس ہو گیا تھا. اور ہوا یہ کہ ابا جی کا یہ تھا کہ میں دکان پہ بیٹھوں اور میرا دکان پہ بیٹھنے کا دل نہیں ہوتا تھا. تو میں نے اپنے کزن سے پوچھا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے دکان سے دور رکھ سکے. اس نے کہا CA کر لو، ہونا ہے نہیں 6 سال عیاشی لگ جائے گی. میں کہا یہ کام ٹھیک ہے. وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ سٹارٹ کیا اور اللہ کا شکر احسان ہے وہ ٹائم پہ ہو گیا، ٹائم سے پہلے ہو گیا بلکہ. تو یہ تو تھی CA کی کہانی. اب آپ کا دوسرا سوال یہ کہ کچھ بڑا کرنا ہے. بالکل، جب میں پاکستان آیا 2017 میں، پاکستان سے باہر جب گئے تو کیا کیا وہاں جا کے؟ سر کوئی کام نہیں چھوڑا. فرام انویسٹمنٹ فرمز ٹو ورکنگ ود دبئی گورنمنٹ ان کریٹیکل پوزیشنز میں کافی ساری کمپنیز کے بورڈ پہ رہا، میڈیا ہاؤسز کے ساتھ رہا، بالی ووڈ انڈسٹری کے ساتھ رہا، فوڈ اینڈ بیوریج کے ساتھ رہا. ہر طرح کا 16 سال میں ہر طرح کا کام تو کیا. پھر پاکستان واپس کیوں آ گئے اور یہ کام کیوں کیا؟ اصل میں میں اکلوتا بیٹا ہوں اپنے ابا جی کا. تو جب ابا جی کی ہماری طبیعت تھوڑی خراب ہوئی وہ آنا تھا، وہ بالکل جینوئن ریزن تھی اس کی. لیکن جب میں پاکستان آیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنا کام کروں گا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ورک فار اینی ون. اور کچھ انٹرسٹنگ کام کریں گے جہاں پہ ہم لوگوں کو امپاور کر سکیں، لوگوں کو ہم جوش دلا سکیں کہ وہ کچھ تو کریں. مثلا مجھے برا لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ ہیں، 7 لاکھ ہیں، سو ہم لوگوں کو پش کر رہے ہیں کہ بیٹا ایسا کر، یا تو رائڈر بن جا یا تو ڈرائیور بن جا. ہم لوگوں کو انٹرپرینر بنانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. سو میرا یہ تھا کہ میں ٹیکنالوجی یا جو کچھ میں نے باہر سیکھا ہے اس میں ہم لوگوں کو امپاور کریں گے کہ وہ ایکچولی حق حلال کی روزی کما سکیں. یہ ہمارا بڑا سیدھا ٹارگٹ تھا. اور اگر میں آپ کو تھوڑے دیر میں شاید CSR کے بارے میں بتاؤں جو ہم ڈیف اینڈ میوٹ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہیے، وہ صرف آئیڈیا یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو امپاور کریں کیونکہ یہ نگلیکٹڈ ہے نا. تو کیا کریں گے خواجہ سرا اور جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے ان لوگوں کو؟ آپ نے کہا کہ ہم اگر ان کو سیٹ اپ لگانے میں بھی کوئی مشکل ہو ہم وہ بھی کریں گے. بالکل کریں گے. پھر اپنا بھی کوئی کمیشن نہیں لیں گے ان سے. بالکل صحیح ہے سر. دیکھیں
کئی کام نا آپ کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو سکون ہو, آپ رات کو نا آرام سے جا کے سوئیں, ٹھیک ہے. اب ہمارا نا ایک ویڈیو بیس پلیٹ فارم ہے جس کا مطلب ہے کہ زبان کی کوئی قید نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ڈیف اور میوٹ ہیں, اور میں آپ کے توسط سے بھی یہ بات کہوں گا, وہ آئیں ہمارے ساتھ سٹورز کھولیں اور وہ اپنا شو کریں, اپنی سائن لینگویج میں کریں. جو ان کی کمیونٹی ہے, جو ان کے افیکٹڈ لوگ ہیں, ان کے ساتھ آ کے بات کریں عزت کے ساتھ. دیکھیں ابھی ہوتا ہے کہ اگر وہ جائے گا وہ کہاں کام کرے گا, آپ مجھے بتائیں, کوئی رکھ لے گا اس کو؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا اس کو. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہمیں کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے, اور یہ جو ایسٹ ہے ان لوگوں کو ہمیں ایسٹ بنانے کی ضرورت ہے. اور خواجہ سرا کا سیم ہے کہ آپ گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کہیں بھی کھڑے ہوئے ہیں, میرا تو نہیں خیال کہ کسی کے ذہن میں کوئی اچھی بات آتی ہے جب آپ خواجہ سرا دیکھتے ہیں. سو سیم وی آر ڈوئنگ ود ان کے ساتھ, کہ ابھی ہم نے مانوج کے ساتھ ایک ٹائی اپ کیا ہے کہ کوئی بھی خواجہ سرا کمیونٹی کا ہے جو اپنا سٹور کھولنا چاہ رہا ہے, اپنا شو کرنا چاہ رہا ہے, تو ان دونوں کمیونٹیز کے لیے ہم کوئی کمیشن چارج نہیں کرتے. ان کی مارکیٹنگ فری ہے, ان کی ٹریننگ فری ہے, اور اگر ہم ان کو بزنس سیٹ اپ کرنے میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ بھی فری کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ کی اگر بازار گھر ایپ کے ساتھ کوئی اٹیچ ہو جائے جی اور وہ اس پہ کچھ نہ بھی سیل کر سکے تو ماہانہ 20,000 کما سکتا ہے. بالکل کما سکتا ہے. کیسے کما سکتا ہے؟ سر محنت تو کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, لیکن اسے یہ کرنا پڑے گا کہ اگر ایک, جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, آپ کی ایک کپڑے کی دکان ہے یا آپ کی جوتے کی دکان ہے, آپ اپنے پاس جتنے ڈیزائنس ہیں آپ ان کی اچھی کوالٹی کی ٹک ٹاک اسٹائل ویڈیوز بنائیں گے, اور وہ ویڈیو بنا کے آپ اپلوڈ کر دیں گے. اگر آپ کی ویڈیو پہ 250 سے زیادہ ویوز آتے ہیں, ویسے اگر آپ کچھ ویڈیوز دیکھیں گے جو ہزاروں میں ویوز ہیں, کیونکہ اتنے تو نارمل آ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, تو اس پہ آپ کو پیسے ملیں گے. آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں, جتنی اچھی کوالٹی ہوگی اتنے اچھے ویوز ملیں گے. مہینے کے آخر میں آپ کے 15,000 18,000 20,000 جو بھی ہوگا وہ ہم آپ کو پے کریں گے. آپ نے کہا کہ آپ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی زبان بولتا ہو, کسی بھی جگہ پر رہتا ہو, وہ کچھ بیچنا چاہتا ہے یا خریدنا چاہتا ہے تو ہماری ایپ سے بڑی بآسانی وہ یہ کام کر سکتا ہے. سر اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے کیا کیا کہ جب ہم ویڈیو میں لے کے آئے نا تو ہم نے اپنے آپ کو نیوٹرلائز کر لیا وین اٹ کمز ٹو لینگویج. ابھی آپ کہیں بھی شاپنگ کریں گے, کسی بھی جگہ چلے جائیں, سب انگریزی میں, رائٹ. ایک پاکستان کی لٹریسی ریٹ 60% سے کم ہے, رائٹ. 50 سے زیادہ آپ بتائیں لینگویجز بولی جاتی ہیں. جو بندہ اب سکر سے آگے 10 کلومیٹر رہتا ہے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ شاپنگ کرے. کیسے شاپنگ کرے گا وہ؟ اس لیے ویڈیو پلیٹ فارم کا فائدہ یہ ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ اردو میں بات کرے, وہ سرائکی میں بولے, پشتو میں بولے. اسی طرح جو خریدار ہے اس کو جو زبان سمجھ میں آتی ہے اس سے سمجھے اور خریدے. اور یہ ویڈیو ہے نا, تو آپ کو یہ نہیں ہوگا جس طرح ہمارے یہاں کمپنی میں کہتے ہیں دکھائی سیتا اور بھیج دی گیتا, تو ہمارے یہاں وہ چکر نہیں ہے. آپ کو وہ ویڈیو میں دکھا رہا ہے کہ بھائی یہ میں نے آپ کو فون بیچا ہے, یہ فون اس سائز کا ہے, اس کلر کا ہے. ہاں اگر اس کے بعد بھی وہ زیادتی کرتا ہے تو آرڈر اسپیسیفک ریٹنگ ہے, آپ اس کی ریٹنگ ڈاؤن کر دیں, اس کا نقصان صرف اس کو ہے. اور 6 دن کے اندر اندر اگر جو آپ کو دکھایا گیا ہے اگر وہ آپ کو نہیں آیا, آپ پروڈکٹ واپس کر سکتے ہیں. میں ایک دکاندار ہوں جی, اور میں چاہتا ہوں کہ میری چیزیں بکیں بھی اور میں آپ سے ماہانہ یہ پیسے بھی کماؤں, تو میرے پاس کیا وہ چیزیں ہونی چاہیے جس سے میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ سر ایک آپ کے پاس اچھا بہت, میں یہ نہیں کہہ رہا آئی فون لے لیں, لیکن ایک ریزنیبل فون ہونا چاہیے کیمرے والا, ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے اور پروڈکٹ ہونے چاہیے. آپ گھر میں بیٹھی والی گھر میں بیٹھی ہوئی آپا رضیہ ہیں یا انارکلی بازار میں بیٹھے ہوئے بھائی خورشید ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اپنی دکان پہ جائیں گے, آپ ویڈیو بنائیں گے, ٹھیک ہے, اپنی پروڈکٹس کو اپلوڈ کریں گے. اگر آپ کو کوئی پریشانی آئے گی آپ ہمارے VMT نمبر کو کال کریں گے, وہ آپ کی پروڈکٹس اپلوڈ کر کے دیں گے. اور مزے کی بات بتاتا ہوں, ہمارا جب آپ ایپ یوز کر رہے ہوں گے اور اس میں اگر کوئی بندہ شو کر رہا ہے یا وہ ایڈ ڈال رہا ہے, آپ اسی پہ کلک کر کے جو چیز دکھا رہا ہے وہی اسکرین پہ آپ نے کلک کرنی ہے, ایڈ ٹو کارٹ کرنا ہے, اور اللہ اللہ خیر سے اللہ. اظہر صاحب یہ تو اتنا بڑا آئیڈیا ہے, کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا, کیا سوچا آپ نے, یہ کہاں تک جائے گا؟ دیکھیں سوچ تو لیا, اللہ برکت ڈالے. اس پہ ہم صرف دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہم ابھی 200 پہ ہیں ان ٹرمز آف وینڈرز, لیکن ہم کوشش کریں کہ وی کراس 5000 ود ان دس ایئر. آپ میں اور باقی جو آن لائن اس طرح سے چیزیں سیل کر رہے ہیں یا خرید رہے ہیں, ان میں کیا بنیادی فرق ہے کہ لوگ اس طرف آئیں؟ سر ہم نے نا بیسیکلی ایک بازار گھر نا اصل میں ایک خواب کی تعبیر ہے, اور خواب یہ تھا کہ ہم یہ سوچتے تھے اپنے یہاں بیٹھ کے کہ یار کوئی ایسی سائٹ ہو جس میں نا دکاندار سے بات کر لوں, رائٹ. یا ہوتا یہ کہ جب بھی میں شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا, مجھے ہر دکان پہ ایک بندہ ہوتا ہے جس سے میں ڈائریکٹ اسی کے پاس جا کے بات کرتا ہوں. یا کئی دفعہ نا آپ شاپنگ کرتے تو آپ کہتے ہیں یار میں نے انارکلی جانا ہے, میں نے زینب مارکیٹ جانا ہے, مجھے نہیں پتہ میں نے کیا خریداری کر دی ہے. تو اس طرح کے نا ہمارے پاس آئیڈیاز تھے, ہم نے ان سب کو اٹھایا
اور ہم نے بازار گھر میں لے آیا. تو آپ اوریگا سینٹر کی شاپنگ کرنی ہے, اب آپ کو اوریگا جانے کی ضرورت نہیں ہے. بازار گھر پہ جائیں, اوریگا کو کلک کریں, تو جو دکاندار اوریگا سینٹر کا ہے نا, آپ کو وہی دکاندار وہاں پہ ملے گا. ٹھیک ہے. تو آئیڈیا یہ کہ پاکستان میں جتنے بھی مالز ہیں, ہم چاہ رہے ہیں ہم اس کو آن لائن لے کے آ جائیں. اور اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے ینگسٹرز ہیں جن کو شاید سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے جانا کہاں پہ ہے, انہوں نے بزنس کرنا ہے تو کیسے بزنس کرنا ہے. امیزون کی خبر آئی, سب تالیاں بجا رہے ہیں. میں بالکل ایگری کرتا ہوں, یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے, لیکن میرے حساب سے تو بھی پاکستان کی اپنی جو مارکیٹ ہے اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس کو آرام سے ابزارب کر لے گی. اگر جیسے وہ ایک اسٹیٹ ہے نا کہ جو پاکستان میں خواتین ہیں 15 سے 55 سال کی, ان کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ ایران کی ٹوٹل پاپولیشن کے برابر ہے, رائٹ. ایران کھڑا ہوا ہے $18 بلین کی ای کامرس مارکیٹ میں, پاکستان ابھی 1 بلین کو ٹچ کر رہا ہے. سو میں کہہ رہا ہوں تو پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے جو ایکسپلور ہونا باقی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو آپ بالکل آئیں. ایک میں ایگری کرتا ہوں, ہمارا نیا پلیٹ فارم ہے, اور ہم جو لوگوں کو ریوارڈ کر رہے ہیں اس کی انڈر لائن وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہم بیسیکلی ان کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو انگریزی اگر آپ کی تھوڑی کمزور بھی ہے, اگر آپ اپنی زبان میں اچھے ہیں, لیکن جس زبان میں بھی آپ بات کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, آپ آئیں اور بیچیں. آپ چترال میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے, آپ وہاں سے کنیکٹ کریں, آپ پروڈکٹس کو بیچیں. کیونکہ دیکھیں بازار گھر پہلی اپلیکیشن ہے جو سوشل کامرس کو سپورٹ کر رہی ہے, بازار گھر پہلی اپلیکیشن ہے جو لوگوں کو پیسے دے رہی ہے, ہماری پہلی اپلیکیشن ہے جو ایکسپورٹ کو سپورٹ کرتی ہے. تو آپ کا دیکھیں یو ایس مارکیٹ تو ابھی تک ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کی. آپ کا خیال ہے وہاں کے لوگوں کو پاکستان کی پروڈکٹس پسند نہیں ہیں؟ پروڈکٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ کیسی لے کے جائیں. یہ ایک سوال. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پروڈکٹ ہمارے ساتھ لسٹ کرائیں, آپ ملتان میں بیٹھی ہوئی ہیں, مٹی کے برتن بنا رہی ہیں, اگر آپ چترال میں بیٹھے ہوئے ٹوپیاں بنا رہے ہیں, آپ رجسٹر کریں اپنے آپ کو, وہاں سے آرڈر آئے گا, آپ کا آرڈر اٹھے گا, ہماری کیو سی ٹیم کے پاس آئے گا, ہم چیک کریں گے, اگر پروڈکٹ ٹھیک ہوگی اس کے بعد ہم شپ کرتے ہیں, تاکہ جو باہر کا کسٹمر ہے اس کو ایک ہم انٹرنیشنل کوالٹی کی سروس دے سکیں. وہ یہ نہ کہہ کہ میں نے بھیا یہ آرڈر کیا تھا آپ کے یہاں سے یہ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں کوئی بیٹھ کے اپنی چیز باہر بھی بیچنا چاہتا ہے ہم تو وہ بھی بازار گھر پہ بالکل بازار گھر پہ آ سکتا ہے. بہت شکریہ.